بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل چل رہے ہیں۔ حج کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں، اسی طریقے سے حج کی فرضیت کا وقت کیا ہے، حج کا حکم کیا ہے، حج اور عمرہ کے واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ما قبل میں آ چکی ہے، ذکر کی گئی ہے۔ حج اور عمرے کے واجب ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں: مسلمان ہونا، ممیز ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا اور مستطیع ہونا۔ آدمی میں حج کرنے کی استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت کی دو قسمیں ہیں: بذات خود ادا کرنے کی استطاعت ہو، اور نمبر دو استطاعت لغیر، کہ آدمی کسی اور کو اپنا نائب بنا کر حج کروائیں، اسے استطاعت لغیر کہتے ہیں۔ استطاعت کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو جو حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے کافی ہو، یعنی آمد و رفت کا کرایہ اور کھانے پینے کے مصارف، اور حکومتیں جن امور کو ضروری قرار دیتی ہے مثلا پاسپورٹ، ویزے وغیرہ، اتنا مال اس آدمی کے پاس موجود ہو، اور یہ سارا مال اس کے قرضے اور اہل و عیال کے خرچ کے علاوہ ہو، جب تک کہ وہ حج اور عمرے کے لیے اپنے گھر سے غائب رہیں۔ بذات خود ادا کرنے کی استطاعت ہو، یعنی آدمی قادر ہو، تندرست ہو کہ بغیر شدید نقصان اور مشقت کے خود سفر کر کے مناسک حج کو ادا کر سکتا ہو۔ اور استطاعت لغیر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اتنے مال کا مالک ہو کہ اس کے ذریعے کسی اور کو نائب بنا کر زندگی میں، یعنی اپنی حیاتی میں یا موت کے بعد حج کروا سکتا ہو، جبکہ شدید مرض یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے خود حج کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی کسی اور کو نائب بنا سکتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی اور ادائیگی سے پہلے ہی وفات کر گئی، تو کیا میں ان کی جانب سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا، ہاں، تم ان کی جانب سے حج کرو۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے والد جو وفات پا گئے تھے ان کے حج ادا کرنے کی اجازت چاہی، ان کا حج ادا کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ صحیحین میں ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے فریضے حج کے وقت ابا بالکل بوڑھے اور سواری پر بیٹھ کر سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا میں ان کی جانب سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ ان کی جانب سے حج کیجیے۔
یہ تو استطاعت کے متعلق فرمایا. اب جس کے پاس تجارت کا رأس المال ہو، تجارت سے نفع حاصل ہو چکا ہو، اسے حج و عمرہ کی ادائیگی میں صرف کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو مال تجارت اس میں ادا کرنا اس کو واجب ہوتا. اسی طرح حج و عمرے کا حکم ہے. اسی طرح کسی کے پاس زمین ہو، اس کی آمدنی پر اس کا گزر بسر ہو، تو حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے اس زمین کو فروخت کرنا، بیچ دینا واجب ہے. ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ اس زمین کا فروخت کرنا اس پر لازم نہیں ہے. رہنے کا مکان اور گھر کا اثاثہ اور اسباب حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے فروخت کرنا واجب نہیں ہے. رہنے کا مکان، گھر کا اثاثہ اور باقی ضروریات زندگی میں لگنے والی چیزیں، ان کو حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے فروخت کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ان ضروریات میں سے ہیں جن سے انسان بے نیاز نہیں، لہذا ان کے فروخت کا مکلف نہ ہوگا. جس بندے اور مکہ المکرمہ کے درمیان 2 مرحلے سے کم فاصلہ ہو، یعنی مسافت قصر سے کم، تقریباً 81 کلومیٹر سے کم ہو، اور وہ شخص چلنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے سواری بھی میسر نہ ہو، تو پیدل جا کر حج اور عمرہ کرنا اس کے لیے لازم ہے. جس کے پاس صرف بقدر حج رقم ہو اور وہ اس رقم سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو، تو اس کی 2 حالتیں ہوں گی. نمبر 1، نکاح کی حاجت ہو لیکن اپنے نفس پر ضبط اور قابو اور کنٹرول حاصل ہو تو اس پر حج واجب ہے، اور نکاح سے پہلے حج کر لینا افضل ہے. نمبر 2، دوسری حالت، زنا اور گناہوں کے ارتکاب کا اندیشہ ہو تو اس پر بھی حج واجب ہے، لیکن پہلے نکاح کر لینا افضل ہے. خلاصہ یہ کہ نکاح کی حاجت سے حج کا وجوب ختم نہ ہوگا. عورت پر حج اور عمرے کے وجوب کے لیے سابقہ شرائط کے ساتھ مزید 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، اس کے ساتھ یعنی عورت کے ساتھ اس سفر میں اس کا شوہر ہو، اور نمبر 2، عورت طلاق یا وفات کی عدت میں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، سورۃ الطلاق، کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں. پہلی چیز جو بتلائی کہ اس کے ساتھ اس سفر میں اس کا شوہر ہو، اس کے ساتھ اور بھی باتوں کو بتلا رہے ہیں، یا نسبی یا غیر نسبی کوئی محرم ہو، نسبتاً یا غیر نسبتاً کوئی محرم ہو، کیونکہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کریں، یا اس کے ساتھ معتبر پاک باز اور دیندار عورتیں ہوں، کم از کم 2 اور عورتیں ہوں، یعنی کہ کل 3 عورتیں ہوں. ان عورتوں میں سے کسی کا شوہر یا محرم ساتھ ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ اس طرح معتبر عورتوں کی اجتماعی صورت میں فتنوں سے امن حاصل ہوگا. اگر عورت کو حج میں جانے والا کوئی محرم وغیرہ نہ مل سکے تو اس پر محرم کی اجرت بھی واجب ہے، جبکہ اس کے پاس موجود ہوں. یعنی کوئی عورت حج میں جانا چاہ رہی ہے، اب کوئی محرم ساتھ نہیں ہے،
لیکن کسی کو محرم بنا کر لے جانا چاہ رہی ہے یا کسی محرم کو حج کے لیے اپنے ساتھ تیار کر رہی ہے تو اس کی اجرت بھی اس عورت کے ذمہ ہوگی جبکہ اس کے پاس موجود ہو۔ یہ شرط حج میں جانے کے وجوب کے لیے تھی۔ جہاں تک جواز کا مسئلہ ہے تو اس میں صرف ایک عورت بھی کافی ہے، یعنی کوئی ایک نیک اور پاک باز دیندار عورت ساتھ میں ہو تب بھی عورت حج کے لیے اس عورت کے ساتھ جا سکتی ہے، بلکہ راستہ پرامن ہو تو تنہا یعنی اکیلی عورت بھی جا سکتی ہے، لیکن جانا واجب نہیں۔ یہ مسئلہ فرض حج کا ہے۔ سنت حج یا دیگر اسفار کے لیے شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ فرض حج کے لیے تنہا عورت کا جانے کی جواز کی دلیل بخاری شریف کی یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم زیادہ عرصہ زندہ رہے تو ضرور یہ منظر دیکھو گے کہ ایک خاتون تنہا مقام حرا سے آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا۔ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر حج میں نہیں جا سکتی۔ اگر حج پر قدرت کے باوجود شوہر کے روکنے کی وجہ سے نہ جا سکی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ترکے میں سے اس کا حج بدل کروایا جائے گا اور اس میں عورت گنہگار شمار نہ ہوگی۔ میت کا حج بدل۔ کسی میت کے ذمے فرض حج یا عمرہ باقی ہو تو اس کے ترکے میں سے اسے ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ دیگر فرضوں کو ادا کیا جاتا ہے، اور میت کے ان مالی حقوق کی ادائیگی کے بعد وارثوں میں وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر میت کا ترکہ نہ ہو تو وارث کے لیے سنت ہے کہ اس کی جانب سے انجام دے۔ اگر کوئی شخص وارث کی اجازت یا بغیر اجازت کے انجام دے تو یہ بھی جائز ہے۔ کوئی شخص غریب ہو اور عاجز بھی ہو، جو شخص معذوب یعنی شدید بڑھاپے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے خود حج کو نہ جا سکتا ہو اور غریب ہو کہ کسی اور کو بھی روانہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اصول و فروع میں سے، اصول یعنی باپ دادا وغیرہ، فروع یعنی بچے اور نواسے پوتے وغیرہ، تو اس کے اصول اور فروع میں سے، اس کے اصول اور فروع میں سے کوئی اجنبی شخص اپنی جانب سے بخوشی اس کا حج کرنے پر راضی ہو تو فوراً اسے اجازت دے کر حج کروانا واجب ہے، جبکہ وہ شخص خود عاجز نہ ہو اور معتبر ہو اور اس کے ذمے کوئی فرض حج نہ ہو۔ البتہ کوئی اسے اپنی جانب سے مال دے تاکہ یہ کسی کے ذریعے حج کرائیں تو اس مال کا لینا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں نسبتاً زیادہ احسان پایا جاتا ہے۔ البتہ اصول و فروع میں سے کوئی خود ہی مال دے کر کسی کو روانہ کرنا چاہے یا اس سے یہ کہے کہ تم کسی کو حج کے لیے روانہ کرو، ہم اس کو اجرت دیں گے، تو قبول کرنا لازم ہے۔ براہ راست رقم اسے دے تو لازم نہیں ہے، اور اجنبی شخص کا یہ مطالبہ قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ اب کسی کو نائب بنانا ہے تو اس کی کیا اقسام ہوں گے؟ معذوب یعنی
جو خود حج کرنے سے عاجز ہو. وہ فرض اور نفل دونوں میں دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے، بلکہ فرض میں واجب ہے. میت کی طرف سے فرض حج مطلقاً جائز ہیں. نفل حج میت کی وصیت ہو تو جائز ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے. فرض حج مطلقاً جائز ہے، میت کی طرف سے فرض حج مطلقاً جائز ہے. نفل حج میت کی وصیت ہو تو جائز ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے. جو شخص خود حج کر سکتا ہو اس کے لیے کسی اور کو نائب بنانا مطلقاً منع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کے ارکان اور مناسک صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک اس پیغام کو ہم پہنچائے، اس کی ہم خود ہی فکر کریں تاکہ لوگ حج کے مسائل سے واقف ہوں اور ہم اجر میں برابر کے شریک رہیں. امید کرتا ہوں کہ اب اس پیغام کو انشاءاللہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے. اللہ ہم سب کو آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.